عورت کے لیے 3 بنیادی باتیں ہیں۔ خواتین سے کہوں گا صرف 3 بنیادی باتیں اپنا لیں، چاہے آپ کسی بھی عمر کی ہیں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ پرسکون خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گی۔ پہلا، عورت کا اپنی زبان پر قابو۔ شوہر کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے۔ تلخ کلامی، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، بد کلامی شروع کر دے، بد اخلاقی شروع کر دے، اپنی آواز کو شوہر کی آواز سے بلند کر دے، تو واللہ یہاں آ کر بیوی شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ خواہ شوہر کی ہی غلطی ہو، شوہر میں ہی برائی ہو، شوہر میں ہی خامی ہو، لیکن بیوی کے لیے شرعی و اخلاقی جواز یہی بنتا ہے کہ وہ اپنا لہجہ انداز گفتگو ہمیشہ 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 نرم و دھیما رکھے۔ شوہر کے اندر خامیاں ہیں تو بیوی اپنے اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ان خامیوں کو اچھائیوں میں بدلے۔ اسی طرح ساس سسر ہے، اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کرے۔ نیت ہو کہ بزرگوں کی خدمت سے میرا گھر بنا رہے، لیکن اگر ساس سسر سے نہیں بنتی، مکمل کوششوں کے باوجود بھی ساس کے دل میں بہو کو جگہ نہیں ملتی، ہر کام میں باتیں سننے کو ملتی ہیں، طعنے سننے کو ملتے ہیں اور زندگی گزارنا کٹھن ہو جا رہا ہو، تو اس صورت میں بھی عورت اپنی ساس و سسر کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ خواہ ساس سسر میں 1000 خامیاں ہو، لیکن بہو ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم و دھیما رکھے۔ یہاں بھی وہ اپنے اچھے اخلاق اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ساس سسر کا دل جیتنے کی مکمل کوشش کرے۔ اگر تمام تر کوششوں کے باوجود خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے اس مطالبے کو پورا کرے۔ تمام باتوں کا لب و لباب یہ ہے کہ بیوی اپنے تمام شرعی حقوق کا استعمال کرے، لیکن شوہر اور ساس سسر کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ ہمیشہ ادب و اخلاق کا خاص خیال رکھے۔ شوہر کے لیے سجنا سنورنا، خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہایت ضروری ہے۔ خواتین اس چیز میں بےحد لاپرواہ ہیں، شادی کے کچھ وقت بعد ہی سجنا سنورنا بند کر دیتی ہیں۔ جواب ملتا ہے کہ بچے ہو گئے ہیں، گھر میں 1000 کام، وقت نہیں ملتا، ساس اجازت نہیں دیتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں آپ مکمل غلطی پر موجود ہیں، گویا خود اپنے ہاتھوں سے شوہر کو دور کرتی ہیں، پھر سارا دن شکایت کرتی ہیں کہ شوہر جلدی گھر نہیں آتے، شوہر ہم میں دلچسپی نہیں لیتے، موبائل میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن مجھے وقت نہیں دیتے۔ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ کون سا ایسا مرد ہے جو سجی سنوری مہکتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر دوستوں میں بیٹھا رہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دلہن بن جائے، لیکن 10 منٹ تو ایک عورت شوہر کے لیے نکال ہی سکتی ہے کہ کپڑے تبدیل کر لیے، بال بنا لیے، چہرہ صاف کر لیا، کوئی کریم ہی لگا کر ہلکی خوشبو لگا لی کہ میرے شوہر آنے والے ہیں۔ یہ تمام مختصر اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتے۔ دوسروں کی شادیوں میں دیگر تقریبات میں جانے کی بات ہو تو مہنگے سے مہنگا چمکتا دمکتا لباس زیب تن کیا جائے گا، میک اپ کے ڈبے ختم کر دیے جائیں گے، پرفیوم اڑا دیے جائیں گے، اور یہ سب کس کے لیے؟ غیروں کو دکھانے کے لیے۔ اپنے شوہر کے لیے ایک لپسٹک لگانے کی فرصت نہیں، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اپنائیں،
غیروں کے لیے سجنا سنورنا تمہیں نقصان دے گا اور اللہ ناراض ہوگا، شوہر کے لیے سجنا سنورنا تمہیں فائدہ دے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کو اپنائیں اور گھروں کو جنت بنائیں۔ شادی کو 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال کتنا ہی عرصہ گزر جائے، لیکن ایک بیوی کو یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرض نمازوں کی پابندی، جو عورت اپنی زندگی میں پنجگانہ نمازوں کی پابند رہے گی اسے انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی بات کا غم نہ لگے گا۔ جو عورت باقاعدگی سے نماز کی پابند ہو، رب تعالی اس کے معاملات، اس کی پریشانی، اس کے مسائل کے حل کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس عورت کی نمازوں سے گھر میں بے شمار برکتیں و رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیوی کی نمازوں سے شوہر کے جان و مال میں برکت ہوتی ہے، گھر سے بیماریاں مصیبتیں دور بھاگتی ہیں، اور تو اور اس عورت کی ازدواجی زندگی پر بھی رب تعالی خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ اگر کہیں شوہر کے ساتھ خراب معاملات ہو جائے تو انہی نمازوں کی بدولت اس عورت کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ حاصل کلام افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین ان تینوں باتوں سے مکمل محروم ہیں، جو کہ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان 3 باتوں کو اپنائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ 80% مسائل کو ختم ہوتا دیکھیں گے۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طلبگار محمد اشرف اللہ رضوی لوہردگا۔